आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी हालात, अवामी मुश्किलात और एहतसाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाया है, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है और कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। जवाब हम लेंगे। हमारा पीछा छोड़ो, हमसे जो मर्जी कर लो, खुदा के लिए अपने काम पे तवज्जो दो। अभी तो खेल शुरू हुआ है तो आपने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली इलाकों में पहले सूबाई इंतखाबात मुनक्किद हुए। इस तारीखी पेशरफ्त पर तमाम सियासी जमातों और रियासती इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट गयूर कबायली अवाम को जाता है, जिनकी अनथक जद्दोजहद और बेपनाह कुर्बानियों से ये जमहूरी सफर मुमकिन हुआ। मगर दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें मुल्क में जारी एहतसाब को जमहूरियत की नफी करार दे रही हैं। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जो काम आमरीत कर रही थी वो अब जमहूरियत में हो रहा है, जबकि मौजूदा वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि माजी के हुक्मरान जितना मर्जी चाहे शोर मचाएं, सब करप्ट जेल जाएंगे। सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुबैना करप्शन केसेस में होने वाली गिरफ्तारियों से सियासी अमल पर असरअंदाज होना चाहती है या अपोजिशन जवाबदेही से बचने के लिए जमहूरियत की ढाल इस्तेमाल कर रही है। सवाल यह भी है कि पहले गिरफ्तारी और बाद में तहकीकात का रिवाज क्यों आम हो गया है। क्या ये तहकीकाती इदारों की सलाहियतों पर सवालिया निशान नहीं है कि महीनों और सालों के हिसाब से मुल्जिमान को गिरफ्तार रखा जाता है, लेकिन इन्हिसार वादा माफ गवाहों पर किया जाता है। देखना यह भी है कि हुकूमत और अपोजिशन में जारी इस रस्सा कशी का नतीजा क्या निकलेगा। क्या अपोजिशन मज़ाहमती तहरीक का रास्ता इख्तियार करेगी? अगर करेगी तो इससे मौशी मुश्किलात का शिकार अवाम को क्या मिलेगा। प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान, राना सनाउल्लाह और अब शाहिद खाकान अब्बासी, ये नून लीग में इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ती नहीं जा रही है? और क्या ख्याल है कि ये जो ब्रंट है इसको पार्टी कैसे सह सकेगी? ये जो इतनी डेस्परेट सूरत हाल है और अभी मजीद गिरफ्तारियों की भी पाइपलाइन में प्रेडिक्शन है। जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर रहा है और जो हमारी 70 साल तारीख रही है सियासत की, और फिर जिसके बारे में हमें इसका भी शऊर है कि हमने अपनी तारीख से कोई सबक सीखा नहीं है। बड़े बड़े हादसा देखे, पाकिस्तान टूटा और उसके अलावा मुआशी बहरान देखे, तो उससे किसी ने सबक नहीं सीखा। और हम वही काम करते हैं जो हर 5-10 सालों बाद, 4 सालों बाद शद्दमत से, और वही नैरेटिव यूज करते हैं जो लियाकत अली खान से यूज करते आए हैं, और हर दफा उसको नई पैकिंग के साथ नए जो अंदाज में पेश करते हैं। अब ये बात पहले से उन्होंने एक इलामिया जारी हो गया था जो कहते हैं जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो इसमें जुबान खल्क को वो स्कीम समझो कि जो रूबा अमल हो रही है। और जुबान खल्क ये कहती थी कि जी तहिया हो चुका है कि इन दोनों जमातों को सियासत से बैर करना है। अच्छा, ये 2014 में जब पैनामा नहीं था तब से ये वाकया शुरू हुए और उसी शद्दमत से जा रहे हैं। और ये जितने नाम आपने लिए हैं, इसके अलावा भी हर वो नाम जो कि थोड़ा बहुत आके मीडिया में या अपनी पार्टी में कोई रोल अदा कर सकता है, उसको जेल में जाना ही जाना है। और ये उन्होंने पहले से तय किया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मैंने अल्लाह मियां से वादा किया था कि एक दफा मुझे मौका दे दें, इन सारे चोरों को मैं जेलों में डालूंगा। तो सर, अब मौका उनको मिल गया है। अब चोर और वो लोग जो वजीर आजम की नजर में चोर हैं, बस वो खैर मनाएं अपनी। फिर तो पारिस, ये वजीर आजम जो इमरान खान है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, 2008 को मेरे पास तारीख के वो राज हैं जी कि मैं कर दूं ना इंकशाफ जब आएगा टाइम, क्योंकि मौका नहीं। 2008 में नवाज शरीफ एग्जाइल पे था जी, और जब नवाज शरीफ है तो इस फोन के ऊपर जी इमरान खान और नवाज शरीफ जो है वो 2008 का इलेक्शन प्लान कर रहे थे।
काजी हुसैन अहमद और इमरान खान साहब और नवाज शरीफ का ट्रायका बना हुआ था जी। तो ये कौन सा 22 साल का, जब 22 साल है तो मुझे वो दिन याद आ गए जी। कि जब नवाज शरीफ साहब के मिलके ये लोग जो है इलेक्शन प्लान कर रहे ठीक थे है। और सीटें बांट रहे थे और इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये एक वाक्य नहीं है, आपको वायरल हुए क्लिप्स इमरान खान के, ठीक है, हर तरह के, सियासत में तो चलता है दारों सब को दी बदजुबानी भी की हुई है। और हाँ, तो फिर ये कहे ना, ये तो ना कहे कि मैंने अल्लाह में दुआ मांगी है, लेकिन एक इसका और बात मतलब है भी, कि अपने झूठ को सर वो एक और बात भी कह रहे हैं रियाजी साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब जो मर्जी जिसका दिल करे वो कर ले, लेकिन अब एहतसाब सबका होगा ना, कोई बेशक कोई धमकियां देता रहे, ड्रामे करता रहे। तो ये जो रिजॉल्व है, इसके बाद आपको लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून पार्टी है सर, उसमें कोई सकत बाकी रह जाएगी, कोई इंटैक्ट रहेगी पार्टी, कोई क़यादत करने के लिए बचेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजीबुर रहमान जब जेल में था जी, तो अवामी लीग जो थी उसने कितना बड़ा, जिसको कहना चाहिए, जब वो आई थी इलेक्शन में, और फिर जब पाकिस्तान टूटा था तो मुजीबुर रहमान जेल में था, क्या पाकिस्तान बच गया था? और ये 1,30,00,000 वोटर जो मुस्लिम लीग का, ठीक, और जो इसमें आज अगर वो उनके आरटीएस के जो इश्यू है उसको डिस्काउंट भी कर दिया जाए इमरान खान के इलेक्शन में, ठीक है रियाजी तो साहब, जो 1,30,00,000 वोटर है नवाज शरीफ का, वो उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और ये जो वोटर्स हैं, ये ऐसी कोर्सिव और जो रेजिस्टेंस में आते हैं, जितने अंदर इनके अंदर एक ताकत है और जिस तरीके से ये उभर के सामने आते हैं, यही वजह है कि आज पंजाब के अंदर इतना बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि एक लोगों के अंदर कश्मकश है और एक बाहमी तौर पे टकराव आया हुआ है और इदारों के ऊपर भी आया हुआ है। उसकी वजह यही है कि मुस्लिम लीग का जो वोटर है वो इंटैक्ट है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आप हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? और ये अगला नंबर किसका आने वाला है, नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है, और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसका पार्टी के ऊपर क्या असरात होंगे? एक उस्ताद से आपने पूछा, अब दूसरे उस्ताद से पहले पूछे, मैं एंड पे आज मैंने कहा जरा आपके गहरे दोस्त के बाद आप करीबी दोस्त के साथ आज मैं कुर्बानी देता हूँ, आज मैं अवैध आप बता रहे सर, बड़ी भारी जिम्मेदारी दे दी है कि मैं नियाज़ी साहब को पॉइंट जो है वो चैलेंज करूं मैं। भट्टी साहब जो कोई लिखा हुआ है इनको पढ़ने दें सारा, वो मैंने टाइम दे दिया, वो जरा अच्छी तरह पढ़ लेना, सारा पढ़ने दें। ठीक है सर जी। तो मैं भट्टी साहब का थोड़ा सा रोल अदा करूं, मैं सामने लिखा हुआ है, ठीक है, भट्टी साहब का रोल थोड़ा सा अदा करते हैं और नियाज़ी साहब को थोड़ा चैलेंज करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। एक तो जो इमरान खान साहब का बता रहे थे कि 2008 के अंदर इसी फोन पे जो बात नवाज शरीफ के साथ बात हो रही थी, 2008 में उन्होंने बड़ी सियासी गलती की थी, बाइकआउट किए थे इलेक्शंस इमरान खान साहब ने। दूसरी बात ये कि जो नून लीग इकट्ठी हो रही है, नून लीग का कितना जो है वो असर रसूख, सियासी असर बढ़ रहा है, उसके आगे सवालिया निशान है। उन्होंने नो डाउट के सेंट्रल पंजाब के अंदर इलेक्शंस के अंदर स्वीप किया, लेकिन आप ये देखिए कि इनका कहीं ना कहीं सिर्फ पंजाब तक रिस्ट्रिक्ट करती है इनकी पॉलिटिक्स। अब मरियम नवाज साहिबा के देख लीजिए, कल एहतसाब अदालत के अंदर थी तो नवाज शरीफ साहब की उनके कुर्ते पे तस्वीर थी, जी, फ्री नवाज शरीफ। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के अंदर जलसे के अंदर ख्वाजा साद रफी का जिक्र नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। आप बिलावल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पीटीएम का जिक्र करते हैं कि भाई मोहसिन दावड़, अली वजीर जो है उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर करें, फला करें। इनकी कहीं ना कहीं आज देख लीजिए, आज नारा एक ही है, फ्री नवाज शरीफ नहीं बस। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए, आज ट्राइबल बेल्ट के अंदर था इलेक्शंस, बिल्कुल कोई एहसन इकबाल साहब की ब्रीफिंग हुई, कोई एक जुमला उन्होंने ट्राइबल बेल्ट पे बात की है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि नून लीग गो के 3 दफा इख्तिदार में आई है, लेकिन समाउ दी है अनफॉर्चुनेटली ना इन्होंने सिंध में रोड बनाने की कोशिश की है, ना बलूचिस्तान के अंदर की है, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की है, और इसी का खमियाजा उठा रहे हैं। क्योंकि छोटे सूबे जिससे हमारा ताल्लुक है, हमारे उसमें ये होता है कि जब धरना था, जब भी हम कहते थे ये जीटी रोड की लड़ाई है, जब इन्होंने जीटी रोड पे शुरू किया कि वोट को इज्जत दो, जब भी हम कहते थे ये जीटी रोड की लड़ाई है। आज भी यही कह रहे हैं, तो आज भी यही कह रहे हैं कि पंजाब की लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
آپ پورے پاکستان کی لڑائی لڑیں اور سیاسی کلچر کے اندر اس کو تقویت دیں کہ آپ کا نعرہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو آپ کس طریقے سے یا سیاسی جمہوری طور پر آپ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ ہم نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا مزید یہ پھر ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ چونکہ دیکھیں 11 ماہ سے یہ حکومت چور ڈاکو کرپشن کا بیانیہ بڑی کامیابی سے بیچ رہی ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. میرے خیال میں ان کی جو ڈھال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ حکومت کی آپ نااہلی کہہ لیں یا جو ان کیپیبلٹی ہے ٹو ڈیلیور اور ٹو گورن، جہاں پہ ان کو مسائل ہیں وہاں پر ان کی یہ ڈھال بن رہی ہے کہ جی حکومت نہیں ڈیلیور کر پا رہی، اس وجہ سے ان کو پلس مل رہا ہے. یہ اپنی سپیس نہیں کریٹ کرے، جو حکومت ان کو چھوڑ کے دے رہی ہے سپیس، اس کو یہ گریب کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا میں ذاتی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم صاحبہ کی جو ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جارانہ پالیٹکس کروں گی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کروں گی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کروں گی، اور جو مزاحمتی پالیٹکس میں میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ الگ ہیں. مجھے کہیں نہ کہیں نون لیگ کے رینکس اینڈ فائل کے اندر کنفیوژن لگ رہی ہے، ڈویژن لگ رہی ہے، اور کچھ جو سینئر رہنما ہے وہ اس بات کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو صحیح ایون کورٹ آف لاء کے اندر بھی ان کو صحیح ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرتے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائیڈڈ، کنفیوز حکومت انہیں سپیس دے رہی ہے، اس وجہ سے وہ آگے پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں. نون لیگ پہ اب آپ بات کریں گے سر؟ آپ ذرا نون لیگ کے حوالے سے بھی کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ ذرا پھر وزیر اعظم کی بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں یہ گرفتاری اور احتساب کے حوالے سے، اور ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں بھٹی صاحب ان کے وزراء کی بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے، یا اس ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور ایشو بھی نہیں ہے؟ اب اس سے احتساب کا عمل متاثر نہیں ہوگا سر اس طریقے سے؟ مطلب میرٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا تو کون اعتبار کرے گا؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو سینیریو میں سارے مہم جو ہیں، سارے موقع پرست ہیں، کوئی لیڈر نہیں رہا، سب سیاستدان ہیں، سب سیاست کر رہے ہیں. دوسری بات، حکومت سے پوچھو کہ بھائی جان مہنگائی کیوں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نواز شریف کی پتہ ہے کتنا بڑا کرپٹ تھا. تو ان سے پوچھو بھائی جان گورننس کا کیا بنا، وہ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے زرداری نے سندھ کا کیا حال کیا تھا. ان سے پوچھو بھائی جان کہ عام آدمی رل گیا ہے، تنخواہ دار رل گیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹیٹیاں جو ہیں نا انہوں نے برباد کر دیا، اب ٹیٹی کلچر نہیں چلے گا. اپوزیشن سے پوچھو تو وہ ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ بھائی جان وہ جو آپ کوئی ہاتھ مار گئے تھے اس کا کیا بنا. تجھے بھی یہ نائلوں کا ٹولہ، یہ دیکھا ہے نائلوں کا ٹولہ، یہ آ گئے ہمارے سروں میں مسلط ہو. ان سے پوچھے بھائی جان اللہ نے آپ کو ریجیکٹڈ کر دیا، آپ وہ جو لنڈے بازار کا وہ جو تھوڑا ٹکا ہوا مال ہوتا ہے جو سستے میں بک جاتا ہے، تو آپ لنڈا بازار غریبوں کا بھرما اب کیا ہے، یہ ادھر سے لائے ہیں، پیچھے سے امپائر لے کے آئے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جان اب اگلا کیا کریں گے، ملک پہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالی. یعنی ادھر سے پوچھو سچ نہیں، ادھر سے پوچھو سچ نہیں. سلیکشن 70 سالوں میں کب ہے جب نہیں ہوئی، الیکشنز کب ہیں جو فیئر ہوئے ہیں. کوئی ایک بندہ جو بڑا لیڈر مجھے بتایا جو ان آرمی کی اور ان فوج کی گملوں میں پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بالکل سارے موقع پرست ہیں. مریم نواز کبھی کامران مائیکل کا نام لیا ہے، کبھی سعد رفیق، ایک لاسٹ ٹائم ان کے گھر گئی تھی چلو ان کو نکال دیں، سلمان رفیق نمبر، کبھی عاد چیمہ، فواد حسن. فواد کس بات کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ ان کو سلام ٹھوکنے کی، ان کے فائلوں پہ سائن کرنے کی، ان کے 2 نمبر کام کرنے کے. آج ان کے کوئی پرسانے حال ہے. ان تصویر ایک بڑی نواز شریف کی اگر کرتے پہ لگ گئی تھی، 7-4 چھوٹی اور بھی لگا لیتی، کوئی حرج تھا؟ 7 مرتبہ چیک کیا ہوگا کہ تصویر کہاں آ رہی ہے. ایک میاں محمد نواز شریف، ایک میاں محمد نواز شریف، اور یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور ہمیشہ کیونکہ سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں اس لیے جھوٹ بول رہی ہیں. یہ ان کی کبھی پوچھا کہ ملاقاتیں کتنی کی ہیں انہوں نے؟
کبھی پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کر کے آئی ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں زرداری صاحب امین فہیم صاحب سے کیا کر رہے تھے؟ اب دو باتیں ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں او میں این آر او نہیں دینا, مینو بادشاہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دینا, انہاں دے بچے بادشاہ مینو کہہ رہے ہیں میں نہیں دینا. ادھر سے شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ میں ایک طرف تھا, دوسری طرف شہباز شریف ڈیل مانگ رہا تھا, ڈیل کی بات کر رہا تھا. دوسری مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ 7 بندوں نے تو مجھے کہا ہے. اس کے بعد فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب ڈالر تھے, پتہ نہیں 4 ارب ڈالر تھے, اتنے دے رہے تھے, بچے نہیں مان رہے تھے, یا ہم زیادہ مانگے ہم اتنے میں ڈیل نہیں کریں گے. ادھر صاحب کئی وزراء کہہ رہے ہیں کہ پیسے دینے کو تیار ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جرم بھی مانو. وہ کہہ رہے ہیں ہم جرم نہیں مانیں گے, پیسے لے لو اور ہمیں معصوم کر کے تو نکال دو. اب مریم نواز نے کہا ہے ڈیل ہوئی, ڈیل مانگی مگر میں شرائط نہیں مان سکتے ہم, لوازمات نہ میں نہ میرے والد صاحب. کون کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس سے انقلاب کشید رہی ہے یہ قوم. اس قوم کے اب مینٹل لیول کا حال دیکھو کہ اس سے اگر بلاول بھٹو صاحب کے آگے سے سیڑھی کھسکا دی جائے بے نظیر بھٹو کی اور ادھر سے نواز شریف صاحب کی, تو یہ تو وہ بھابڑا بازار میں ریڑھیوں پہ سے ان سے ٹماٹر کوئی نہ خریدے. یہ اللہ کا اچھا جی. اب نواز شریف یہ, لیکن یہ دھرتی ایسی ہے کہ اس میں ڈیلیں بھی ہیں, معاہدے بھی ہیں, ایگریمنٹ سب کا مجموعہ ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کون ہے جو عمران خان کیوں نہیں بتاتے کہ کون ڈیل مانگ رہا ہے, کس کیڑا بادشاہ دے, کیڑے بادشاہ, قطر دے, سعودی عرب دے, یو اے ای دے, کس بادشاہ نے کی ہے؟ مریم کو کون ڈیلیں آفر کر رہا ہے؟ کوئی بتائیں. وہ تو مزاحمت, انقلاب, ووٹ کو عزت دو کی شاکار ہیں, بتائیں نا کہ کس نے ڈیل آفر دی ہے. شیخ رشید کس پردے کی دی سے, وہ کون سا گھر تھا جہاں ایک طرف شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف شیخ رشید بیٹھے ہوئے تھے؟ مراد سعید, فیصل واڈا صاحب کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں کہیں گے. میں اس پہ بھی آتی ہوں کیونکہ مریم نواز نے کل اپنی پیشی میں بات کی, لیکن آپ نے اپنی بات شروع کی تھی مہنگائی, بے روزگاری سے اور معاشی حالات سے. لیکن اس صورتحال میں بھی اگر یہ اپوزیشن اپنی جگہ نہیں بنا پا رہی تو یہ احتساب کی ایفیکٹیونیس نہیں ہے کہ ان کی ساکھ ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ اپوزیشن تب زائل ہوگی جب حکومت کی پرفارمنس ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, یہ 100 سال احتساب کرتے رہیں. اس قانون کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے. اس قانون اور مخولیہ قانون کے اندر 11 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹ کے چوانی نہیں ملی تھی. 11 دن ایس ایچ او کے حوالے, کوئی عام ایس ایچ او کے حوالے کر دیں, 11 دن نہیں گزرتے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس قانون, اس نظام, اس معاشرے کے اندر وہ ایک ہے سٹاک ہوم, آپ مجھے کریں گے سٹاک ہوم سنڈروم, اپنے اغوا کاروں سے محبت ہو جانا, اپنے قاتلوں کو جفیاں ڈالنا, اپنے لٹیروں کی کارکردگی تو ابھی سب کے سامنے ہے. وہ احتساب ہی کارکردگی ہے بہترین ان کے نزدیک. نہیں, 2 باسکٹس ہیں. اب اپوزیشن کا اپوزیشن یہ پھر آئیں گے اگر عمران خان صاحب نے یہ پرفارمنس نہ دی, وہ باسکٹ میں انڈے نہ ڈالے, لوگوں کی توقعات پوری نہ ہوئی, جو دعوے وعدے نعرے کی ان کا 10%, 20%, 30%, 40% پورا نہ ہوا, صرف احتساب نہیں. یہ گجنی یادداشتوں ملک ہے. اس میں ٹھیک 2 ہفتے بعد آپ ایک چوک پہ آپ ظالم ہوتی ہیں, اگلے چوک پہ آپ مظلوم ہوتی ہیں. یہ وہ ملک ہے. تو اس میں پرفارمنس ساتھ نہیں ہوگی تو یہ سارا کچھ ڈھہ جائے گا. اور یہ آخری روڑی جنکشن پہ ٹرین رکی تھی, پھر بلاول مریم. نیازی صاحب, اصل میں مسئلہ ہے سروائیول کا, خاص طور پہ نون لیگ بلکہ پوری اپوزیشن کا ہی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ساری بات سن لی, لیکن آپ کے خیال میں اب اس اپوزیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا یہ مذمتی پریس کانفرنسز جو کی جا رہی ہیں یا یہ جو ٹویٹس کر دیے جاتے ہیں, اس سے یہ بچ سکتے ہیں؟ ویسے یہ میاں نواز شریف کو جیل سے نکال لیں گی یہ چیزیں؟ اور نیازی صاحب, میں نے یہ سارا بغیر لکھے ہوئے دیکھے ہوئے پڑھا ہے سارا, آج پہلی دفعہ آپ سے ڈر کر. اور آپ کا وہ, اور دوسرا آپ کا وہ موبائل ایک مرتبہ پھر دکھائیں جو 11 سال پہلے بھی موجود تھا, جس سے عمران خان نے بات کی تھی. ایک مرتبہ اوپر کر کے دکھائیں تاکہ میں اس کو سلوٹ مارنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ صرف پلیز. ہاں, اس کے ساتھ میں نے سیلفی لینی ہے, اس کے ساتھ میں نے سیلفی لینی اگلی مرتبہ جب اچھا سیٹ اور تھا, نمبر یہی تھا بٹی صاحب, نمبر یہی تھا. اچھا نمبر یہی تھا. اچھا میں موبائل ظاہر ہے کہ آپ جیسے کئی دوستوں نے, آپ جیسے آپ کے بھائی نے, آپ کے 2-3 بھائیوں نے مجھ سے جو اسٹریٹ کرائم میں سنیچ کر چکے ہیں فون,
दो शायद चला गया और मेरे नंबर पास मुझे मेरा चांस लगता तो नंबर भी ले जाता। पारस, एक तो जो आप मेरा बहुत ही प्यारा सा भट्टी साहब भाई बिठाए हुए है, ये इनकी बातें मेरी जो भाभी है ना जी, जो इनकी घर वाली है, वो नहीं संजीदगी से लेती। आप इतनी संजीदगी से सुन रही है भट्टी साहब, ये सही कह रहे हैं। ये तो भाभी किसी दिन आप फोन मिला दे लाइन पे ले ले भाभी को, उन्हें कहा इनकी बातें आप संजीदगी से लेती हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये घर घर की कहानी है। मुझे और मेरी भाभी को जो है, और दूसरी तरफ मेरी बहन वो न्याजी साहब घर में आए तो कहते हैं बच्चों संजीदा होना मना है। चलिए न्याजी साहब अब जरा सीरियस गुफ्तगू पे आ जाएं। जी, मैं कहता हूँ आप जैसी बड़ी सिक्का बंद पुरानी एंकर जो है, जिस एहतराम और तकरीब से भट्टी साहब को बिठाया हुआ है, मैं तो इसी से मुतासर हो रहा हूँ। सर मेरे लिए तो बड़े रिस्पेक्टेबल है ना सारे मेरे गेस्ट। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर ये हमारे पूरे मुल्क के अंदर कल्चर है, और मैं 66 साल को हो गया, मैंने बार बार देखा है जी कि कल्चर ये है कि हम सियासत के आज जो कुछ होता है अगले दिन रिजल्ट उसका ट्रांसलेट करते हैं जी। मैं जब कहता हूं कि फर्ज किया, मैं ये कहता हूं कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि अगली संडे तक या अगली मंडे तक ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मतलब है कि अगले 2-4 साल 5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है। जब आप हाइंड साइड में कई दहाइयों बाद तारीख लिखने लगते हैं तो आप कहते हैं 2 साल के अंदर ही हुकूमत खर्च हो गई। आज शायद हमें 2 साल ज्यादा लगे। दूसरी बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े क्रिस्मेटिक लीडर और अपने जिसको कहने बड़ा मकाम पाया था, जब वो उनको फांसी पे लटकाया गया तो सूरत हाल ये थी कि बेनजीर बड़ी नौमर थी, और जो बड़े बड़े स्टालवार्ड थे, सिंध के चीफ मिनिस्टर अब्दुल मुर्तजा जतोई साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सादिक हुसैन कुरैशी साहब, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब, कौसर न्याई साहब, सारे के सारे उठ के और उन्होंने अपनी पींगे बढ़ा ली ज़ियाउल हक साहब के साथ। तो लगता यह था कि पीपल्स पार्टी का नामो निशान मिट गया जी। अब हाइंड साइड का जो मैं बेनिफिट है वो हमें क्या बताता है कि वर्कर्स जो थे तब भी कोड़े खा रहे थे, और वर्कर्स ने पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा। मैं आपको एक बात दिला रहा हूं कि ये जितनी मर्जी सीना को भी कर ले, जितना मर्जी लीडरों को हटा दे, मुस्लिम लीग का वर्कर जो है वो उसमें ज्यादा सख्ती आएगी, क्योंकि भुट्टो ने जब एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया पार्टी के वर्कर्स का कंपैरिजन हो सकता है जो आप कर रहे हैं, और उन मज़ाहमत तो नून लीग के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ वोट देना जानते हैं। ओहो, ये आपको क्या पता है, पीएनए की मूवमेंट जो है 14 मार्च 1970 को निकली थी, तो मैं नीला गुंबद में असर खान के साथ सर वो निजाम मुस्तफा के लिए लेके आखिर तक रहा था। ओहो, नहीं आपको पता। अब जो आपको ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, मैंने जितने जो मूवमेंट है जो उसके बारे में आपका जो सरसी जायजा ले सकता है, तफसील में ना जाए, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स हैं ये वही वर्कर्स हैं जो राइटिस्ट के वर्कर्स हैं। दूसरा ये है कि कभी भी किसी भी पार्टी के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनको अंडरमाइन ना करें, हल्का नहीं लेना चाहिए। वो अभी भी के साथ दर्ज बिल्कुल नहीं, और उनके अंदर सख्ती आ जाएगी। एक छोटी सी बात, चुनाचे आप ये समझें कि इसको नहीं मिटा। ठीक नहीं साहब, मैं एक बात देखें, अभी ये शाद भट्टी साहब ने भी पॉइंट उठाया था, मैं जरा आपसे इस पे राय लेना चाह रही हूँ। मरियम नवाज ने ये इंकिशाफ किया कि हमसे मुलाकातें करने, बातचीत करने की कई बार कोशिश की गई है, राब्ता किया गया है, और हम तैयार नहीं थे, हम वो लवाजमात पूरे नहीं कर सकते। तो सर बताएं तो सही से, राब्ता किसने किया था और क्या ऐसी शराइत या ख्वाहिश है जो नून लीग पूरी नहीं कर सकती? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो है उनको आप ये कहें कि बैनुल-अक़वामी सतह पे लोगों को लाया गया, अच्छा, कि इनको मनवाएं कि ये पाकिस्तान छोड़ दे। ये मैं जानता हूं कि जैसे ही जो मुज़ाकरात नून लीग के अंदर मौजूद है, जिनके राब्ते मुख्तलिफ मौकों पे थे और रहे हैं, और ये बातें जो करते हैं उनको मनवा ना लिया करें। शेख रशीद साहब की है, शहबाज साहब की है, इमरान खान साहब की है, मरियम की है, लेकिन इनको थोड़ा सा डिसफायर किया करें। शर्त यह है कि जाहिर है कि कोई बंदा
कोई बंदा अपनी सियासत नहीं छोड़ सकता, पीरियड। ठीक, अब आप उन्हें यह कहें कि सियासत को अबेंडन करके चले जाए, ये 2000 नहीं है जिसमें उसके बाद आके उन्होंने 8 साल बाद सियासत की। आज नवाज शरीफ जाएं, आज मरियम जाएं, सफे गलत की तरह हस्ती से मिट जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इनको पता है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त दो एक होती है हुकूमत और एक ऑपोजिशन। जी न्याजी साहब, जो आपको मरिसमराइज कर दिया। नहीं, वो अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें। आज मेरा भाई वजीर आजम ये कह रहे हैं कि वो तो बादशाहों से सिफारिश करवा रहे हैं। आपने उधर से मस्करा बिठा लिया। देखिए, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा ये बाज़ाब्ता तौर पे एज प्राइम मिनिस्टर कहा, तो हमें तो उनके स्टेटमेंट को वेटेज देना चाहिए। और जाहिर बात है कि कतर है, तुर्की है, यही 2-3 यही ममालिक है जिनकी तरफ उनका इशारा है, तो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तो नहीं देंगे। वो जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था अपोजिशन के अंदर कहते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप वज़ारत-ए-आज़मा की सीट पर बैठे हैं तो उसका मतलब है कि हम ये हुकूमत रियासत की पॉलिसी बता रहे हैं, हर लफ्ज जो वो अदा करें। दूसरी तरफ जो न्याजी साहब ने कहा, देखिए तहरीकें जो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कामयाब नहीं हुई। ये जो PNA की मूवमेंट थी उसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी और उसके बाद हमने देखा कि निज़ाम लपेटा गया। दूसरी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर दूसरी जो बड़ी तहरीक थी वो थी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, जो अदलिया की बहाली के लिए था, जिसमें हमने भी मैदान में कूदे, हमारे खिलाफ भी मुकदमे बने। मुशर्रफ साहब का जब आउस्टर होना था, वो तो मुशर्रफ साहब ने बाद में खुद ही राज अफशा किए कि जी किसने उनकी पीठ में छुरा घोपा। सर ये माजी में किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे ना, न्याजी साहब भी माजी में ही चले गए थे। मैं कह रही थी जरा आज की अगर सूरत हाल पे हम बात कर लें। देखिए मरियम नवाज ने पेशी के वक्त एक और बात की, उन्होंने कहा 5 साल में इस गवर्नमेंट को, इमरान खान की गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अवाम है वो मुद्दत पूरी नहीं करने देगी। इस बयान में आपको कोई धमकी का पहलू नजर आ रहा है या सियासी बयान है ना? सियासी बयान, देखिए सियासी बयान है ना। देखिए मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टीज हैं इस वक्त, आप ये देख लीजिए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जरा आपको हल्के, उसकी टोन जो है पूरा हल्का लग रहा है। जब चेयरमैन सेनेट का मामला हुआ तो नून लीग के सेनेटर्स ने मुझे खुद बताया कि जी 44 जब सेनेटर्स के सिग्नेचर हो गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी हमें कम्युनिकेट कर रही थी कि जी हम इनसे इस्तीफा मांग लेते। उसने कहा हम ये बात तो नहीं हुई। उसी रोज शाम को जब बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी इस्तीफे की कंडीशन उन्होंने रख दी। तो इसका मतलब है कि जरदारी साहब कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि नून लीग को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लेके जाएं और उस वक्त वो थोड़ा सा पीछे हो जाएं और कोई ना कोई समझौता करें। इख्तिदार मरियम देखिए, वो कह रही है वजीर आजम इमरान खान को डील की जरूरत है, तो वजीर आजम को कैसी क्या जरूरत है, मजबूरी पड़ गई है। मरियम साहिबा इस वक्त, मरियम साहिबा एक तो ये बात माननी पड़ेगी, शरीफ खानदान के अंदर अच्छा बोलने वाला मरियम है, उससे आप एग्री करें डिसएग्री करें वो एक अलग बात है। लेकिन मरियम का कहीं ना कहीं कैरिस्मा भी है। लेकिन मरियम जो पॉलिटिक्स कर रही है, कितनी इनकी उम्र है पॉलिटिक्स की, वो खुद कह रही है। अभी किसी को कहा उन्होंने कि जी मैंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मैंने जो है वो पॉलिटिक्स में आँख खोली, यानी कि 1999 को जब उनके वालिद का हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसके बाद कही है 2000 के अंदर ये पूरा खानदान चला गया, 2008 के अंदर NRO करके आए, उसके बाद मेमो गेट के अंदर आए, उसके अंदर अदलिया की जो जमहूरियत की बहाली थी उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा वो पूरा पीरियड वापस कर रही है। ऐसे दुनिया में कौन सी पॉलिटिक्स है जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी बातचीत नहीं होती। तो ये तो कहना एक बिल्कुल मजे का खेज बात है कि जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है और ये चाहते हैं, फला चाहते हैं। जब आप इख्तिदार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स यही कर रहे हैं ना इख्तिदार की, तो इख्तिदार की जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी बातचीत कैसे नहीं होगी। मुझे तो ट्रम्प भी क्या नहीं करेगा पॉलिटिक्स, या क्लिंटन ने नहीं की या फिर थेरेसा मे नहीं कर एस्टैब्लिशमेंट से। कौन ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर, ये देख लीजिए आप गांधी खानदान देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए क्या मोदी जो है वो फौज वगैरह से नहीं करने के लिए ही बैठे हैं ना। कहने का मकसद ये है कि मरियम साहिबा को भी ये देखना है कि वो अपने खानदान की बका की जंग लड़ रही है, नून लीग की सियासी बका की जंग लड़ रही है, या पूरे मुल्क की जमहूरियत की बका की जंग लड़ रही है। तो उनके नैरेटिव के अंदर जो इस वक्त मुझे जो स्मेल आई कैन स्मेल, वो तो ये है कि उनके कुर्ते पर उनके वालिद की छवि के प्रिंट होना,
ان کا منڈی بہاؤدین کے اندر سے والد کی رہائی کا ذکر ہونا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اندر کی طرف دیکھ رہی ہیں پالیٹکس میں، تنگ نظر ہے۔ ایک تو وزیر اعظم کا بیان جس پہ بات کی، وہ کہہ رہے بادشاہوں سے یہ سفارش کروا رہے ہیں، دوسرا مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈیل کی ضرورت ہے۔ یہ جو دونوں متضاد سٹیٹمنٹس ہیں، آپ ان کو کیسے سم اپ کریں گے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ سیاسی ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جو لوگوں، میری بات یاد رکھنا کہ جو عمران خان نیازی کو ووٹ میں ہے وہ زرداری کا ہے، اور جو زرداری کا ہے وہ نیازی کا ہے، تو ایک دعوت وہ کر چکی ہیں بلاول کی، ایک دعوت کھا چکی ہیں۔ دوسرا، مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ لوگوں میری تو کوئی جائیداد ہی کوئی نہیں، میں تو بڑی غریب ہوں، اپنے پیو کل رہنی ہوں، اور اس کے بعد £1.25 ارب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ تیسرا، انہوں نے کہا تھا کہ 2006 میں جو آیا کیلبری فونٹ، وہ 2006 میں 7 میں اور 7 میں کہ 6 میں بیچارے خامد کوئی پھنسا دیا وہ بھی۔ چوتھی جو مریم صاحبہ نے وہ شیخ عظمت سعید شیخ صاحب جسٹس صاحب جب ریٹائر ہو جائیں اس وقت ان سے پوچھ لیجیے ان کا دل کیوں ٹوٹا تھا سپریم کی، ان کی جال سازی پہ۔ پانچویں بات، یہ ہاؤس آف شریف بڑا سیانا ہے، ان کو پتہ ہے ہم چمپو چمار کیا سمجھتے ہیں، یہ گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ حمزہ اس وقت مفاہمت پسند ہے، مریم انقلاب پسند ہے، شہباز شریف صاحب رات کے مسافر ہیں، دن کو آگے وہ مزاحمتی نواز شریف صاحب۔ اب میں تو بھائی جان نہیں مان رہے، ورنہ میں تو پکا جی، میں تو میں بھائی جان منا لینا، فکر نہ کرو۔ یہ گھر میں ہی ایک اچھا، وہ مغل بادشاہ تھا، یہ گھر میں حبیب جالب کے شعر پڑھتے تھے۔ آپ ان دونوں عقل مندی دیکھیں ان کی، انہوں نے کہاں سے کہاں ہمیں لوٹا۔ ضیاء الحق صاحب کے یہ ہیں، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ضیاء الحق سے جو بھٹو کے بینیفیشری تھے، جنہوں بھٹو کے بینیفیشری، آج بھٹو کو سلوٹ، بات ہی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب جب پھانسی لگی نا، بھٹو صاحب کے پنامے جیسے نکلے تھے، حکامے نکلے تھے، انہوں نے کرپشن کی تھی، ہیل میٹل سے جیسے ان کو پیسے آئے تھے، بدترین دشمن بھی بھٹو پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا، بے نظیر پہ نہیں، بھٹو پہ۔ اچھا، لیکن بات بھٹو سے اور بے نظیر کی سکھر جیلیں، فلانی جیلیں، یہ ساری بھول گئے، بے نظیر کا وہ سارا جو ٹریننگ بھول گئے۔ مریم نواز ایک ایوریج کاروباری لوگوں کا ایک ایوریج سوچ، یہ کاروبار ہے سیاست ان کے لیے، یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ ڈیلیں کرتے ہیں، ڈھیلے کرتے ہیں، اور یہ سارا پہلی بات۔ اور مریم صاحبہ کی ہمیشہ اچھی بات، نیازی صاحب نے ایک بات ٹھیک کی ہے کہ ان کے بیانات کو ذرا وسیع پیمانے پہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ ناصر بٹ سے ارشد جو ہے وہ ارشد ملک جو ہے نا وہ، اور یہ دیکھو جی یہ ویڈیو جس پہ اسٹیبلشمنٹ ایک دھواں نہیں ڈالا کہ ابا جی بھی مل چکے ہیں، یہ نہیں بتایا ابا جی کو مل چکے ہیں 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر، ڈان، گاڈ فادر، سسٹر مافیا، کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کس نے استعمال کیا، کس کو نہیں، کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جج آگے کھڑا ہوا ہے، 80 سماعتیں اس کے سامنے، آخری سماعت اس کا، یہ نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان جو میرے بھائی جان حسین نواز ہیں، جو والدہ صاحبہ کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے جنازے پہ نہیں آئے، جو ابا جان 2 مرتبہ جیل گئے نہیں آئے، جو گواہی دینے نہیں آئے، جو غیر ملکی ہیں، وہ مدینہ شریف تشریف لائیں، مدینہ شریف تشریف لائیں، یہ ہے مرچیں لگی، یہ ہے اچھی نہیں لگی نا باتیں۔ اچھا دوسرا سوال کر لوں، اچھا نہیں میں ایک سیکنڈ، مدینہ شریف تشریف لائے، مدینہ شریف کیا کرنے لائے؟ ڈیلیں کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ 27ویں کی رات کو، 27ویں کی رات کو عبادتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے بتائیں میاں صاحب کی رہائی کے لیے یہ سیاسی اور قانونی آخری بات میری بات چھوڑ دیں، نیازی صاحب کی بات سنیں، اویس بھائی کی بات چھوڑ دیں، وہ اعتزاز احسن جیسا جہاں دیدہ بندہ کہتا ہے، بلاول نو کہندا ہے او انہاں تے ہاؤس آف شریف تے اعتبار نہ کرنا، اے سیٹی وجے گی، یہ پچھو نکل جان گے۔ کہندا ہے جس دن ڈیلیں کر رہے تھے نا، ٹھیک ڈیلوں کے وقت مجھے کلثوم نواز نے کہا بھائی جان سے ذرا جنگ تیز کر دیو، اور 3 دن بعد پتہ چلا جہاز جدہ لینڈ کر رہے اور چوک تے کھڑا اعتزاز حسن کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں جیسی۔ بس اب یہیں بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا نیازی صاحب، ذرا یہ مریم نواز کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی نون لیگی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کراؤڈ پل کر سکے، لیکن ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، کنوینشن کی وجہ سے پابندیاں بھی ہیں۔ پھر شہباز شریف دیکھیں وہ اپنے الزامات کا جواب دیتے ہیں اور ایک آدھ ٹویٹ دوسرے معاملات پر بھی کر دیتے ہیں۔ سر یہ مزاحمت کہاں سے آئے گی پھر؟ پارٹی کے اندر یا کسی کی سیاست میں یکسوئی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس میں یکسوئی جو ہے
وہ نواز شریف کی قیادت میں ہے جی، اور وہ بالکل آج بھی ایون اے پی سی کے فیصلے یا سینٹ کے الیکشن کی چینج کرنے میں بھی انہوں نے انڈورس انہوں نے کیا. اب یہ بات دوسری حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ مریم کو منتقل ہو چکی ہے, وہ شہباز شریف کو نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے جب بھٹو صاحب کی سیاست جو ہے مرتضیٰ بھٹو کو نہیں منتقل ہوئی تھی, وہ منتقل ہو گئی تھی بے نظیر محترمہ کو. دوسری بات بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مریم نے کہا تھا کہ جو زرداری کو ووٹ دے گا, عمران کو ووٹ دے گا, وہ زرداری کو ووٹ دے گا, اور بالکل سچ کہا تھا. 17 جنوری 2018 سوا سال پہلے اسی لاہور میں چیرنگ کراس میں جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں آپ کا بیٹا, عمران خان اور زرداری جو ہے سٹیج پہ قادری صاحب کے ساتھ اسی لاہور میں کھڑے ہوئے تھے, اور 2 مہینے بعد سینٹ کے الیکشن میں جس بہیمانہ طریقے سے انہوں نے بلوچستان کے اندر سینٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی بلوچستان سے, اور جس طریقے سے انہوں نے سینٹ میں ایک دوسرے کو ووٹ دیے, تو اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ سیاست تھی. اور مریم کا سٹینڈ تب بھی ٹھیک تھا اور اب بھی ٹھیک ہے کہ سیاست کے اندر جیسے میں نے پہلے کیا کہ ہر دفعہ یہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھ چکا ہے, یہ عمران خان زرداری کے ساتھ بیٹھ چکا ہے, علی نواز شریف کے ساتھ بیٹھ چکا ہے, اور زرداری عمران خان کے ساتھ بیٹھ چکا ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں. ٹائم کی بات, ٹائم کی بات تو یہ عمران نے یہی کیا نا, تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے اس میں تو آپ دیکھیں, یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات دوسری ہے نا کہ جس میں انہوں نے کیا. اب رہ گئی بات کہ جو سیاست یہاں پہ کرنی ہے, جو کوئین کی سیاست ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس میں کوئی برا شک نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر بھی ان بلٹ انٹرنسائن فیوڈی موجود ہوتی ہے, کرٹ بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, مشرف صاحب کو یہی تو گلا تھا کہ میں چیف تھا اور میرے مقابلے چل پڑا. ضیاء الحق صاحب کا کریش ہو گیا, الزامات پاکستان کی ایجنسیز میں لگا کہ وہ بھی انوالو تھی یا نہیں تھی. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جب آپ آئین سے ماورا سیاست کریں گے, جی سر, جب آپ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو جنم دیں گے, تو پھر یہ دیکھیں کہ فری فار آل سچویشن. نیازی صاحب میں نے آپ سے بات کی تھی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنٹرول آپ سوال یہ تھا کہ ان کی مزاحمت کہیں. دیکھیں عمران خان نے بھی اپوزیشن کی تھی نا سر, ادھر جلسہ ادھر جلسہ, انہوں نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا. وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھی مقدمات بنے, مجھے بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, لیکن عمران خان اس وقت جب اپوزیشن میں تھے اپنے پرپس سے نہیں ہٹے. یہاں تو لگتا ہے سب کو ان کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے, وہ ٹاک شوز میں نہیں آتے اب, تاکہ لگتا ہے ڈر کے مارے ڈر گئے کہ کھل کے بولنا نہ پڑ جائے کہیں. مارچ کے اندر تو ظاہر ہے انہوں نے سلیکٹ کر کے بھیجنا ہے نا, آپ کے رحم و کرم پہ ایسے تو نہیں بھیج دینے کہ جو جا کے جن کے پاس انفارمیشن ہو, تو اپنے سینئر لوگوں کو تو بھیجیں سر, اپنا نیریٹو تو دیں. کہ آپ کو کس سے بتایا کہ وہ جلسے نہیں کریں گے, وہ جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. ان کو وہ سہولت ہوگی ڈی چوک کے اندر جب عمران خان جاتا ہے تو پولیس کو اپنی جان بچانی پڑتی ہے. ایس پی جنیجو کو گلیل کا گنڈارا لگا تھا. آج یہ کیفیت ہے. آج جو کوئی بندہ آئے تو 7-8 لاکھ پاکستان کی فوج بھی اور اتنی ہی مسلح پولیس بھی اپوزیشن کا استقبال کر رہی ہے. دیکھیں کوئی بندہ بیوقوف نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ دبا نہیں سکتے. یہ معاملہ کہیں صرف پاکستان کو نقصان پہنچے گا, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. مسلم لیگ کی ایک مجھے بات کرنے دے کہ دیکھیں اپوزیشن جو سیاست مسلم لیگ کی جو پلیسمنٹ ہے, میں اگر سیاست میں تھوڑا سی بھی اور آئیڈیازم ہو تو بہترین پلیسمنٹ ہے. اپوزیشن ایک بڑی حقیقت ہے, گورنمنٹ حقیقت ہے, اپوزیشن حقیقت ہے. اپوزیشن مسلم لیگ کے پاس ہے. نواز شریف یا مریم بیوقوف نہیں ہوں گے کہ وہ اتنی بڑی جو تاریخ میں ان کو اتنا بڑا مقام ہے, اس پہ کو کمپرومائز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, جس کو عزت دینی ہے. چلیں میں ذرا سب سے اس پہ بات کر لوں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. اویس طوئی صاحب, نون لیگ کی کوئی بھی صورتحال ہو, کوئی بھی اس وقت پوزیشن ہو, لیکن سر آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ کس بنیاد پہ مریم نواز جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہی ہیں؟ کیا میاں صاحب کو بچانے کے لیے وہ ہوپ اگینسٹ دی ہوپ والی بات ہے, یا پھر گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں جس پہ وہ تقویہ کر رہی ہیں اس وقت؟
دیکھیں مریم کا سارا آنا، اور پھر ابھی نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی اپنی ساری سیاست جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے مریم پہ، جس طرح بھٹو صاحب کی سیاست ہوئی تھی بے نظیر صاحبہ، یہ کیا ڈکلیئر ورژن ہے نون لیگ کا؟ نہیں ہے بالکل. اسی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن کا شکار تھے. شہباز شریف کو جب آپ نے پریزیڈنٹ بنایا اور 6-7 مہینے جب آپ نے پراسرار خاموشی اختیار کی ٹویٹر پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے اندر کوئی کنسنسس ہوگا نا کہ کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں، یا ہم اگر ہم اپنا پوسچر رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، کہیں تو کوئی سود بوجھ ہوگی. پھر یکا یک مریم صاحبہ نائب صدر بنتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، جج ارشد ملک کی ویڈیو لیک کرتی ہیں، آس پاس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہیں، خواجہ آصف بیٹھے ہیں، خاموش، پوری پریس کانفرنس کے اندر خاموش. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر یہ سارے جب گئے تھے 2-3 روز پہلے اس لیک سے پہلے، تو جو ہماری اطلاعات ہے نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ مریم کے ساتھ بیٹھے، تو یہ ڈکلیئر کرے نا. شہباز شریف صاحب تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. آپ مجھے بتائیے کہ جن کی گاڑی 30-40 میل فی رفتار سے آگے جاتی نہیں ہے، وہ کس طرح کی جارانہ سیاست کریں گے، کس طرح کی مداحمتی سیاست کریں گے؟ آن دا بیسس آف دیٹ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ کنفیوژن ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں انفارمیشن کے بغیر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ایک دوسرے کے خلاف ہے، غیر قدرتی سیاسی اتحاد ہے، چاہے زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے، چاہے مارچ کے اندر انہوں نے غیر جمہوری طریقے سے سینٹ کا چیئرمین ساجد سنجرانی کو الیکٹ کروایا تھا، گورنمنٹ غیر جمہوری طریقے سے ٹاپک کروائی تھی، جو بھی ہے، لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی کا یہ اتحاد لمبے عرصے نہیں چلے گا. اس وقت سمجھوتوں اور مجبوریوں کے باعث ہے، دونوں پارٹیز کے لیڈرشپ کو پتا ہے. اسی وجہ سے احسن اقبال صاحب آج پریس کانفرنس کہتے ہیں نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ 25 جولائی کو یوم سیاہ کریں گے. بھئی یہ تو اپوزیشن کا فیصلہ تھا جب آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تھے. پھر دوسرے آپ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب تو آئسولیشن کا شکار تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے میری ناقص رائے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے ایک سپیس چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی ایم کے خلاف وہ ایک وہاں پہ پورا ٹرائبل بیلٹ میں کریں. وہاں پہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو رہا ہے، جو ان کی پالیٹکس سکڑ رہی تھی اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں، کیونکہ وہ پولیٹیکل ولڈرنس کے اندر تھے. اسی طرح زرداری صاحب کا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو اسپیس اپوزیشن کو مل رہی ہے وہ حکومت کی غیر فعالی یہ نااہلی کی بنیاد پر ہے. اپوزیشن خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ماضی کا بیگیج بھی ہے، نیب کے مقدمات بھی ہیں، جائز ناجائز، یہ ایک لمبی بحث ہے. اور احتساب کی لمبی بانسری بڑی زور زور سے بھی بج رہی ہے. ارشاد بھٹی صاحب، مریم نواز جس عوامی ریاکشن کی نوید سنا رہی ہیں کہ دور دور تک اس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو بات میاں صاحب کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ان کی سزا پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات جن کا وہ جواب نہیں دے سکے اس کو کیا لوگ بھول سکتے ہیں؟ جو کہ گورنمنٹ تو منی ٹریل کے ساتھ ساتھ اب ویڈیو ٹریل کا بھی مطالبہ کر رہی ہے ان سے. دیکھیے وہ حسن نثار صاحب کا ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا بولا. انہوں نے کہا کہ بھتیجی ٹھا ٹھا چاچا خواہ مخواہ، یعنی بھتیجی جہاں جاتی ہے ٹھا میں مار دیں گی. پرانے دور میں پرانی فلمیں نہیں تھی، محمد علی عدالت میں آتا ہے ججا اپنے دنیا والو دیکھ یہ وہ سر جھوٹ فراڈ دھوکہ منافقت، یعنی آپ کا خمیر ہی نہیں بنا. کہاں یا خدا کا خوف کریں جو لیڈر ہوتے تھے، جو انقلاب، جو مزاحمت، جو ووٹ کو عزت دو. ان کا چونڈی وڑتے ہیں، عزت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، چونڈی وڑتے ہیں. نیائی صاحب کی بات، اویس صاحب کی بات دونوں کی ٹھیک ہے. یہ چیئرنگ کراس والا جو جلسہ آپ نیائی صاحب کہہ رہے تھے، وہاں زرداری صاحب بھی تھے، طاہر القادری بھی تھے، عمران خان تھے، اور کرسیاں ساری خالی پڑی تھی. آپ کو پتا ہوگا کیوں خالی پڑی تھی؟ کیونکہ قدرتی نہیں تھا، ان نیچرل تھا. یہ پیپلز پارٹی نون والا، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر بھٹو زندہ ہوتا تو آج نواز شریف صاحب اتفاق کے کچھے کاروباری ہوتے اور ان کی بہت ساری سٹیل ملیں ہوتی اور یہ جی ایم ہوتے اور جاتے اور ٹفن کیریئر ساتھ رکھتے اور بڑے مغلیہ دور میں اچھی اچھی گاڑیوں میں جاتے. اور مریم صاحبہ انتظار کرتی ہیں ابو جی کب کام سے واپس آئیں گے. چوتھی بات مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ منتقل کیسے ہو جاتی ہے سیاست. یعنی اس نیازی صاحب کی بدقسمتی دیکھیں، عمران خان کو تیار کیا، اس کے بعد مریم کو تیار. انہوں نے پھوک بھری تھی نواز شریف جی ٹی روڈ سے جاؤ، جی ٹی روڈ سے جاؤ. 1.5 ارب سانو پہ گیا، ساڑھے تے خرچہ پیا اور کھابے کوبے کھا کے ایک بچہ گجرا والا دے مار کے چلے گئے. اور اس تو بعد جی ٹی روڈ انہوں نے کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے. یہ میرے پر ہمارے رپورٹ کارڈ میں پروگرام میں کہتے تھے اللہ کا نام ہے اٹھ کے کھڑا
ہو جا, بھٹی صاحب, زرداری صاحب اٹھ کے کھڑا ہو جا. وہ زرداری صاحب نے مفاہمت کر لی, یہ 4 دن پروگرام میں نہیں آئے, 4 دن پروگرام میں نہیں آئے. اس کے بعد میں ان کو منت کی, سماجت کی بخار چڑھا ہوا. اب مریم کے پیچھے ہیں, مریم بغیر ٹیوب کی ہوا بھری جا رہے ہیں. انقلاب, مزاحمت, بھائی جہاں کا یہ موقع پرست ہیں, یہ مہم جو ہیں, یہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. ان کی جائیدادیں باہر, اولادیں باہر, سارا کچھ باہر. یہ انہوں نے ادھر کیا کرنا ہے؟ ہاں, 2 پارش, ایک انہوں نے پہلی بھتیجی ٹھا نے چاچے کو خواہ مخواہ بنا کے پیچھے کر کے پارٹی پہ قبضہ کر لیا, گھر پہ قبضہ کر لیا. اب ابا جی کی رہائی ہے, ابا جی رہا ہو جائیں گے, باقی سارے وقت رہ جان گے تھے سارے. اساد رفیق تو کوئی مرتبہ بیچارہ کہہ چکا ہے کہ ایسی بھی پارٹی ہے, ساڈا بھی خیال رکھو. تے لیکن اے نیائی صاحب دا شوگر لگا رہے گا, انہاں دا روزگار اس وچ. اندے بعد جنید جڑا مریم دا بیٹا, ان دے پیچھے لگ جان گے. تو انقلابی ہیں, اٹھ کے کھڑا ہو جا, اس ملک کی تقدیر تو سنبھالنی ہے. اس تو بعد اگلا, اس تو بعد اگلا. یہ کیونکہ خود لمبی پلاننگ ہے. اور یہ ہے ضیاء الحق کو اچھا سمجھتے تھے پہلے, آج بھٹو کے گول کرتے ہیں. پہلے ضیاء الحق کے ساتھ تھے, جماعت اسلامی میں تھے. آج بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے, پہلے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے. اور آج بھٹو صاحب میرے سامنے انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق, اچھا ان سے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بلاول کو کہہ دیں یا مریم کو کہہ دیں, کسی کہہ دیں کہ اصلی شہید کون ہے. چلیں سر, ٹائم میرے پروگرام کا کہ بھٹو صاحب صاحب ہم نے یہاں پہ شکوہ جواب شکوہ نہیں کرنا نا. ایک اہم بات جلدی سے 2-3 لاجیکل تو بات ہے ہی کوئی نا. دیکھیں نا نیائی صاحب, لاجیکل تو بات ہے ہی کوئی نا. وہ کہہ رہے ہیں عقل کی انہوں نے میرے بات کر مجھے کہیں گے یہ کر رہا ہے, تم جگتے مار رہے ہو, فلانا کر رہے ہو. جب ان کے پاس لاجک مک جاتی ہے نا, بلو دا بیلٹ مارتے ہیں. اور دوسرے اتنا تو پوچھ لے, اتنا تو پوچھے کہ اصلی شہید کیڑا ہے. ضیاء الحق کے بھٹو صاحب, یہ سوال اصلی شہید کیڑا ہے, ضیاء الحق کے بھٹو صاحب. دلہن وہی جو پیا بن پائے. جس پارٹی کے ورکرز جو ہیں, جس کو لیڈر سمجھیں گے, بلاول کو سمجھیں گے پیپلز پارٹی والے, لیڈر وہی ہے. مسلم لیگ میں اگر مریم کو سمجھیں گے, شہباز شریف کو سمجھیں گے, یا عمران خان کو, نیازی صاحب ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. مجھے بھٹی صاحب یعنی میرے خلاف نہیں بولنا, لاجیکل بولنا, لاجیکل بولنا. میرے غریب پہ کیوں ہر وقت تیر مارتے رہتے ہیں؟ میں اور آپ بعد میں ریپورٹ کارڈ میں کر لیں گے, نہیں کرنے دوں گا. یہ کیا جگت ماریں گے, ایک اور جگت مار دیں گے. یعنی جگتے مار مار کے انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے. اور میں بڑا امریکہ کے عام دورے پہ ایک آپ کا کامنٹ لینا چاہ رہی تھی. امریکہ کے دورے پہ نیائی صاحب سے نہ لیں, کیونکہ بڑے سخت ہیں. ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہے, یہ ناراض ہے. دونوں ایک جیسے مزاج کے لوگ, اللہ خیر. ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہے, نہیں کرنے دوں گا, جگت ماریں گے. کیونکہ یہ بچپن گزرا ضیاء الحق کی چھاؤں میں, جوانی گزری بھٹو کی چھاؤں میں. اب نواز شریف صاحب کا تیار کیا عمران خان کو, تو اب میں کیا بات ہر انقلاب کے پیچھے یہ ہے, ہر مزاحمت کے پیچھے یہ ہے, ہر سازش کے پیچھے یہ ہے. سوال ہی پیدا, 5 منٹ لگے رہے, نہیں بولنے دوں گا, بالکل نہیں بولنے. سر آپ امریکہ کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل لگ رہا ہے؟ ون لائنر ہمارے ڈی جی آئی صاحب جا رہے ہیں, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جا رہے ہیں. دونوں سول ملٹری لیڈرشپ پہلی دفعہ جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ایک گراؤنڈ ہوم ورک تیار ہوا ہے. افغان عمل ان کو ضرورت ہے, ان کو وڈرال چاہیے یو ایس ٹروپس کے فرام افغانستان, اور ہماری معیشت اور ہمیں ان سے چاہیے کہ ماضی کی طرح آپ ہم سے مسٹرسٹ والا ریلیشن شپ نہ رکھیں, آپ ہم پہ کانفیڈنس رکھیں. ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے, ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے. ایک منٹ نیازی صاحب, آپ کی خدشات اور توقعات امریکی دورے سے؟ امریکی دورے میں ایک چیک لسٹ ہے جو ان کو دے دی گئی ہے. حافظ سعید صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, انڈیا کو راہداری جو ہے اس کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. وہ ساری باتیں جو نواز شریف صاحب کی, مودی کا جو یار ہے, اور مودی کی غلامی کے علاوہ اس میں شاید ایکسٹینشن کا بھی معاملہ ہے, اس کے اندر ایک اور جو ایران کے بارے میں پرابلم ہے. تو میرے لیے تو جب بھی یہ دورے ہیں, میں تو اس کے بعد میرا دل جو ہے وہ بالکل یقین آنے کے دہلتا رہتا ہے کہ پاکستان پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں گی, کیونکہ ان کو خاص جو ہے ایک
اہتمام سے بلایا گیا ہے اور ایک وہ چیک لسٹ ان کو دے دی گئی ہے اور تھنگس ٹو آپ کے کیا احساسات اور جذبات ہیں بٹی صاحب جلدی سے؟ میرا تو یہ خواہش مجھے تو دو ایک تو یہ ہے کہ سول اور ملٹری ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہلی مرتبہ اللہ کا شکر ہے. میں چاہتا ہوں اگلی حکومت کے ساتھ بھی اس سے اگلی حکومت کے ساتھ بھی امریکہ برطانیہ بھارت امریکہ کیا پینٹاگون کے علاوہ فیصلے کرتا ہے بھارت برطانیہ کے MI6 کو نہیں شامل کرتا اپنے ہر فیصلے میں بھارت راؤ کے علاوہ ان کا تو اب انہوں نے وزیر بنا دیا ہے اجیت ڈوول. میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے انہوں نے ٹھیک دوستی کی تھی مجھے گلہ صرف یہ کہ ان کے ڈرائنگ روم سے مودی اور اجیت ڈوول کیوں ملے تھے جب اور کوئی سٹیک ہولڈر نہیں تھا اور میری اچھی خواہش ہے کہ یہ دورہ اچھا ہو ملک کے لیے اچھا ہو انشاءاللہ. اویس توحید صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد